خواتین کے بھی پاکستان میں بہت سارے پرابلمس ہیں, ڈومیسٹک وائلنس بھی ہے اور بھی بہت سارے ایشوز ہیں. اس حوالے سے بھی آپ کے پاس کوئی آپ کا کوئی پلان ہے اس حوالے سے کام کرنے کا, یا آپ کے پاس کوئی لوگ آتے ہیں, یا آپ اس حوالے سے کچھ کر رہی ہیں؟ دیکھیں, میں بہت بچیوں کی مینٹورشپ کرتی ہوں. بچیاں جو ہے وہ مجھے لنکڈ ان پہ کانٹیکٹ کرتی ہیں. بہت ساری بچیاں کہ ابھی تک ہمیں تو نہیں رپلائی کیا, اور بہت سارے میسیجز آتے ہیں, ہر ایک کو رپلائی کرنا مشکل ہوتا ہے. میں جتنا میں کر سکتی ہوں, جتنا میری حیثیت یا ٹائم الاؤ کرتا ہے, اتنا جو ہے وہ میں کرنے کی کوشش کرتی ہوں. اور مجھے اس طرح کی بہت ساری چیزیں سننے کو ملتی ہیں کہ کیا کیا بچیوں کے اور عورتوں کے, جو پروفیشنل عورتیں ہیں, اسپیشلی جو پروفیشنل عورتیں ہیں, ان کے کیا کیا مسائل ہیں, اور میں حیران ہوتی ہوں. اور کچھ میں نے اوبیسلی خود بھی اپنے کریئر میں بھی فیس کیے ہوئے. تو مسائل ہیں, ڈسکریمنیشن ہے, بہت مسئلے ہیں. آپ نے کیسے, آسٹریلیا میں بھی ہے؟ نہیں, پوری دنیا میں ایکچولی تو, مگر پاکستان میں تھوڑا زیادہ. پاکستان میں زیادہ, پاکستان میں زیادہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن نہیں ہے بہتر, لوگوں کو پتہ ہے. لا اینڈ آرڈر نہیں, لا اینڈ آرڈر تو چلو ایک سائڈ پہ ہے, میں اس کی بات ہی نہیں, میں سٹل ڈسکریمنیشن. اچھا, میں آپ کو بتاتی ہوں کہ بہت ویل میننگ لوگ جو بہت اب سمجھتے ہیں کہ ہم عورتوں کو بہت پروموٹ بھی کرتے ہیں, سپورٹ کرتے ہیں, کیونکہ ہماری جنریشنل کچھ بائسز چلی آ رہی ہیں, تو وہ انکانشیس بائس ہے جو کہ عورتوں کو ہرٹ کرتی ہے. وہ ان کے ہم ڈیٹیلز میں جا سکتے ہیں اگر آپ پوچھیں گے. جی پلیز, میں چاہوں گا کچھ جاتے ہیں, تاکہ ہم اس پوڈ کاسٹ کا مقصد آپ نے بھی دیکھ ہی لیا ہوگا کہ میں وہ والے سوال نہیں کر رہا کہ جو زیادہ وائرل ہونے والی چیزیں, میں وہ کروں جس سے لوگوں کا بینیفٹ ہو کچھ. دیکھیے, میں آپ کو کچھ چیزیں بتاتی ہوں پلیز, ٹھیک ہے. ایک تو یہ کہ ہماری جو بچیاں ہیں وہ جب آتی ہیں اس فیلڈ میں, اسپیشلی جب ٹیکنالوجی میں آتی ہیں, اس میں آتی ہیں, تو ان کو بہت سارے ملتے ہیں مینٹورس, بہت ان کے خیر خواہ ہوتے ہیں جو. اچھا, کچھ بچیاں تیز ہوتی ہیں, جلدی جلدی آگے نکل جاتی ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ پہلے کوئی خیر خواہ ہے, بعد میں وہی لوگوں کی انسیکیورٹیز, وہ بچی بہت جلدی سے ترقی کر رہی ہے, ان کو لگتا ہے جی ہمارے قریب آ گئی ہے یا ہمارے ساتھ آ گئی ہے, تو ان کی انسیکیورٹیز آنا شروع ہوتے ہیں. میل ایگو ہے نا, میل ایگو جو ہے وہ کسی دوسرے بندے کو تو برداشت کر لیتا ہے, اس کی ایکول ہے, مگر عورت کو اپنے ایکول برداشت کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ ایک بہت مسئلے ہوتے ہیں, وہ پھر ان کو پل ڈاؤن کرتے ہیں, ان کی ٹانگیں کھینچتے ہیں. میں آپ کو سمپلیفائی کر کے بتا رہی ہوں. ایک یہ مسئلہ ہو گیا. دوسرا جو ہے وہ ایک اسٹیریو ٹائپ ہے کہ عورت ٹیکنیکل نہیں ہو سکتی. اب میں آپ کو بتاتی ہوں, میرا بھی ایک پوڈ کاسٹ بڑا وائرل ہوا, اس میں کچھ کامنٹس, کچھ بڑے اچھے کامنٹس بھی, کچھ کامنٹس جو ہیں وہ دیر آل اباؤٹ اس کو ٹیکنالوجی کے بارے میں کیا پتا ہوگا, یہ ٹیکنیکل کیسے. کیونکہ اگر ایک عورت ہے, اس کی کوئی پریزنٹیبل شکل ہے, یا وہ آپ کو لگ رہی ہے کہ بھائی, تو یہ ایک اسٹیریو ٹائپ ہے کہ نہیں, وہ ٹیکنالوجی نہیں جان سکتی, وہ ٹیکنیکل نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, وہ یہ نہیں دیکھیں گے اچھا یہ سسکو میں انجینئر تھی, کچھ بھی تھا, فائر وال ایڈمنسٹریٹر, نہیں, دے ڈونٹ کیئر. ان کو بس یہ ہے کہ یہ کیسے ٹیکنیکل ہو سکتی ہے, کس کو بلا لیا ہے, یہ بس عورت ہے, شکل کی وجہ سے بلایا ہوگا, اس کی وجہ سے, اس کی وجہ سے بلایا ہوگا. لوگ عورتوں کی جو سکسیس ہوتی ہے, ایک تو اسٹیریو ٹائپ ہو گیا, عورت ٹیکنیکل نہیں ہوتی. دوسرا کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ جو عورت کی سکسیس ہوتی ہے نا, اس کی جسٹیفیکیشنز ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ اس لیے سکسیسفل ہوگی کیونکہ یہ اس نے اس کو فیور کر دیا ہے, اس نے اس کی ہیلپ کی ہے. یہ تو بالکل پرابلم ہے, یہ اس کی یہ گڈ لکنگ ہے تو اس نے جو ہے اپنا یہ استعمال کیا ہے, اس وجہ سے آگے چلی گئی ہے. تو یہ لوگ, عورت یہ اچھا مردوں کی نہیں ہوتی, مرد سکسیسفل ہے تو وہ اپنے بل بوتے پہ سکسیسفل ہے, عورت سکسیسفل ہے تو اس کے اندر جسٹیفیکیشنز ڈھونڈیں گے, یہ اس وجہ سے, اس وجہ سے, فلان وجہ سے. یہ تو یہ تیسری چیز ہوگی. چوتھی چیز یہ ہوگی کہ جب دیکھیں اس فیلڈ میں بہت کم عورتیں ہیں, زیادہ مرد ہیں ٹیکنالوجی میں اسپیشلی. تو جب آپ آگے بڑھتے ہیں, ایک لیول سے اوپر جاتے ہیں, ظاہر ہے آپ کی نیٹ ورکنگ ہوتی ہے, آپ نے انڈسٹری میں لوگوں کے ساتھ نیٹ ورک کرنا ہوتا ہے, ان سے ہیلپ لینی ہوتی ہے, آپ ان کی ہیلپ کرتے ہیں جہاں پہ آپ کر سکتے ہیں. تو اس میں دو قباحتیں ہوتی ہیں, دو مسائل آتے ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی کوئی ہیلپ کرتا ہے تو آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں بڑی اچھی نیت سے کر رہا ہے یا وہ, مگر وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے, اگلا بندہ سمجھتا ہے یار میں نے اس کو فیور کیا نا, اب تو یہ میں پوری مطلب اب تو بس, وہ آپ کی پرسنل اسپیس میں آنا شروع ہو جاتا ہے, آپ کو انکمفرٹیبل کرنا شروع ہو جاتا ہے, اناپروپریٹ آپ کے ساتھ گفتگو کرنا شروع ہو جاتا ہے, اور جب آپ شٹ اپ کال دیتے ہیں تو اپنا احسان یاد دلاتا ہے. تو یہ چیز میں عورتوں کو, بچیوں کو ہمیشہ کہتی ہوں, رسک اللہ کے ہاتھ میں ہے, رسک کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے. مت کسی سے ڈرو, اور مت اللہ کی حدود کو جو ہے وہ مت کسی طرح بھی کراس مت کرو, اور یہ مت سوچو کہ بھائی مجھے یہ میں اپنی اس کو پرسنل اسپیس میں آنے دوں, یا اس کو مت لیوریج دو, کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کا رسک اللہ نے لکھا ہوا ہے,
اور آپ کو مل کے رہے گا, آپ کو کسی کو ایکسٹرا فیورز دینے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے. یہ پہلی بات ہوتی ہے. دوسری بات کیا ہوتی ہے؟ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ وہ جب کوئی دیکھتا ہے کہ اچھا اس کو وہ کسی بینیفیکٹر نے جو ہے وہ کوئی ہیلپ کر دی, کسی پروگرام میں آ گئی, کسی کچھ کر دیا, کہتے ہیں دیکھا دیکھا یہ عورت ہے نا, اس وجہ سے ہوا یہ خوبصورت ہے نا, یہ عورت ہے, یہ اس وجہ سے اس کو یہ مل گیا یا وہ مل گیا. تو یہ دوسری چیز ہوتی ہے اس نیٹ ورکنگ والی چیز میں. تو یہ دونوں چیزیں بری ہیں. تو اس طرح جو ہے وہ عورتوں کو بہت سارے مسائل. پھر یہ کہ عورتوں کے لیے اوور کمپنسیشن بھی کر دیتے ہیں بہت سارے. آپ جو ہے آپ دیکھیں, آپ جائیں گے, آپ سے سوال پوچھا جائے گا کہ جی آپ تو اتنی سکسیزفل ہیں, تو کوئی نہ کسی obviously یہ تو آپ کا میاں کا ہاتھ, جو کہ ہے. مطلب میرا خیال ہے کہ عورت, وہ کہتے ہیں نا آدمی کے جو سکسیس ہوتی ہے اس کے پیچھے کوئی عورت ہوتی ہے. عورت کی سکسیس کے پیچھے کسی آدمی کا ہاتھ ہوتا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ضرور ہوتا ہے. میں اپنی جو سکسیس ہے اس کو فلی ایٹریبیوٹ کرتی ہوں. پہلے میرے ابو کے ساتھ, میرے بھائی اور میرے ابو کے ساتھ. میرے ابو بہت بلیو کرتے تھے, اور اب میرے ہسبینڈ. مائی ہسبینڈ از ایکسٹریملی سپورٹیو, انتہائی سیکیور آدمی ہے. اس کو کسی قسم کی کوئی انسیکیورٹی نہیں ہے. اس کو کسی قسم, وہ بچوں کو بھی جو ہے وہ دیکھتا ہے. میں ٹریول کرتی ہوں تو وہ گھر پہ دیکھتا ہے. خود بھی وہ کافی سکسیزفل آدمی ہے, مگر اس کو 100% مجھ پہ ٹرسٹ ہے اور 100% سیکیور ہے. تو وہ ہے, مگر پھر بھی یہ کانورزیشن بہت زیادہ آتی ہے. کسی آدمی سے تو نہیں یہ بار بار پوچھا جاتا, مگر عورت سے ضرور پوچھا جاتا ہے. تو یہ آتی ہے. پھر آخری چیز کہ اس کو اوور کمپنسیٹ کبھی کبھی کر دیتے ہیں. اب میں ایک ایمبیشیس عورت ہوں, مجھے یہ بھی اپرچونیٹی چاہیے, وہ بھی اپرچونیٹی چاہیے, مگر کوئی کہ نہیں اس کو ٹریول نہ کراؤ, یہ اس نے گھر جانا ہوگا, اس نے یہ کرنا ہوگا, اس نے وہ کرنا ہوگا. اچھی بات ہے کہ آپ اس کو, اگر اس عورت کو لیوریج چاہیے اس کو ضرور دیں, مگر جو عورت ایمبیشیس ہے, جو یہ کرنا چاہتی ہے, جو وہ اپرچونیٹیز, کسی عورت سے اپرچونیٹیز روکنا صرف اس لیے کیونکہ وہ عورت ہے, یہ بات غلط ہے. اور یہ مردوں کا ڈیسیشن نہیں ہے, یہ انہیں ڈیسائیڈ نہیں کرنا چاہیے. باسز کو یہ نہیں ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ میں اگر یہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہے تو میں اس لڑکے کو دے دوں کیونکہ اس لڑکی کے لیے مشکل نہ ہو. کیوں وہ کیوں ڈیسائیڈ کر رہا ہے؟ اس لڑکی سے پوچھے نا, کیا وہ کر سکتی ہے؟ اگر وہ کہہ رہی ہے میں نہیں کرنا چاہ رہی تو پھر ٹھیک ہے. وہ کہہ رہی ہے میں نہیں کرنا چاہ رہی, وہ کہہ رہی ہے میں نے کرنا ہے, تو اس سے اپرچونیٹی کیوں ہولڈ کریں؟ تو اس طرح کے کافی سارے مسائل ہوتے ہیں جو لڑکیوں کو فیس کرنے پڑتے ہیں. میں نے آپ کو بہت شارٹ کر کے ایک سمری دے دی ہے. بالکل ساری باتیں ہوگی اس میں.